ڈاکٹر صاحب آپ 2018 میں نگران کے فرائض انجام دے چکے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. کیا ایسا ہی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب ہی سے پوچھئے کہ لیول فیلڈ تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ فیشن ہے نا کہ جب الیکشن گزر جائے تو پھر الیکشن میں آپ کو خرابیاں ہی جو ہے وہ نظر آتی ہیں. لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو چلیے ہم بات لیتے ہیں، لیکن ان کو بڑی دیر سے ہوش آیا کہ ان کو لیول فیلڈ نہیں تھا. اس سے پہلے تو مجھے کوئی بیان نہیں ملتا 2018 کے بارے میں لیول فیلڈ کا لفظ استعمال ہوا ہوا. دیکھیے پاکستان میں اس وقت اتنے معاملات، مسائل اور ایشوز چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے جب تک الیکشن کی ڈیفینٹ ڈیٹ نہیں آتی، پریسائز ڈیٹ نہیں آتی اور الیکشن شیڈول نہیں آتا، اس قسم کے شکوک کا اظہار جو ہے وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک الیکشن شیڈول نہیں آتا اس وقت تک معاملہ اسی طرح ہی چلے گا. اور الیکشن شیڈول فی الحال الیکشن کمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ مختلف پلیئرز کی ترجیحات مختلف ہیں اس وقت جو ہمیں نظر آتی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے لیول فیلڈ ملنا چاہیے. ان کا کیا مسئلہ ہے اس آج کل کے الیکشن میں؟ اگر دیکھا جائے پی ایم ایل این کی تو ریپرزنٹیشن فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر بھی موجود ہے. ان لوگوں کا ایسے لوگ جن کی ایسوسییشن کافی گہری رہی ہے حکومتوں کے ساتھ، جو پی ایم ایل این کی حکومتوں تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. کچھ قانونی ابہام ہے نا نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر. دیکھیں وہ کوئی اور چیز ہے، وہ لیول فیلڈ کا ایشو نہیں ہے. وہ لیول فیلڈ کا ایشو تو پی ایم ایل این کے لیے ہے ہی نہیں اسٹیج کے اوپر. وہ ایشو ہے لیگل، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا حل کورٹس سے ملے گا. معاملہ وہ کورٹس کا تھا، کورٹس کے فیصلے تھے، کورٹس کے فیصلے کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں اور کورٹس کے فیصلے کے تحت ہی وہ باہر گئے تھے، جو گورنمنٹ پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو اب بھی جب آ کے اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بھی عدالتیں کریں گی نا، تو عدالتوں کی طرف رجوع کریں. وہ اگر راستہ دے دیں تو ٹھیک ہے، پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو لہٰذا لیول فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوچھا نہ جائے، وہ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا تو وہ راستہ قانونی راستہ اختیار کریں. پریس کانفرنس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا لیول فیلڈ سے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ الیکشن کیمپین شروع کرتے ہیں، جو کہ نہیں شروع ہوئی ہے، جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے اس کے بعد کیمپیننگ ہوتی ہے. کیمپیننگ میں اپرچونٹی کیا ہے، گرفتاریاں کس کی ہیں، کتنے پی ایم ایل این کے لوگ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں، تو کوئی اور ایک اور پارٹی ہے جس کی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لیول فیلڈ کی وہ فکر کریں، اس میں کتنے بندے گرفتار ہوئے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا. دیکھیں لیول فیلڈ کا مسئلہ جو ہے نا، ہمارے ہاں لیول فیلڈ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ نظام میرے حق میں ہو. اگر میرے ایڈوانٹیج کے لیے ہے، میرے حق میں ہے، تو ہم کہیں گے ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، ہر چیز انصاف کے مطابق چل رہی ہے. جہاں چیز آپ کے حق میں نہ ہو وہاں ناانصافی ہو گئی ہے، وہاں دھاندلی ہو گئی ہے. اسی وجہ سے مجھے بتائیے نا کون سا الیکشن ہے جس پہ ہمارے سیاستدانوں نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ وہ صحیح ہو گئے ہیں. کچھ میں دھاندلی ہوئی، کچھ میں نہیں ہوئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد بھی یہی ہوگا. یہی اگر الیکشن ہو گیا یہی قصہ ہوگا کہ یہ لیول پلین نہیں تھا اور یہ وہ روایت جو ہے دھاندلی کے شور والی وہ برقرار رہے. نون لیگ معاشی پلان کی بات کری. ڈاکٹر صاحب معاشی ماہر ہیں نون لیگ کے پاس کہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں گورننس ہوئی ہے اس ملک کے اندر، 2 پارٹیوں نے کی ہے نا گورننس، اس میں جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ ہے آپ کا اکنامک ڈکلائن، اقتصادی تنزل دونوں حکومتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس اقتصادی تنزل سے نہ صرف ریاست پاکستان کمزور ہوئی ہے بلکہ عوام کا جو حشر ہوا ہے وہ اتنا خراب ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو غریب محلے ہیں وہاں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسی صورت میں آئندہ میرا خیال ہے وہی پارٹی کچھ سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی جو ایک واضح اقتصادی پروگرام تفصیل کے ساتھ دے گی. اس طرح نہیں ہے
کہ ہم جو ہے پرائسز کم کر دیں گے. بھائی کم کر دیں گے تو ہر حکومت کہتی ہے, سارے مینیفیسٹو اٹھا لو آپ کو یہی چیز ملتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کریں گے. وہ لوگ جو پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے. دیکھیے ڈالر کی قیمت کم ہوئی, کیا ہوا کہ ایک بیان دیا گیا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے, کچھ چھاپے پڑے. اگر یہی کام مارکیٹ پہ کیا جائے, یہی کام آڑتیوں پہ کیا جائے, یہی کام جو مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ کمیٹی والے ہوتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے پرائسز کم ہو جائیں گے کھانے پینے کی. لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اقتصادی پروگرام دیں گے, بجلی کے بل آپ کس طرح کم کریں گے, مجھے یہ بتائیے نا. پیٹرول پرائس کس طرح ریگولیٹ کریں گے. پیٹرول باہر سے آتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو اگر تو پلان آف ایکشن تفصیلاً دیں گے تب تو بات ہے, ورنہ آگے اگر صرف وعدے کیے جائیں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا جیسے ماضی میں باتیں ہوئی ہیں, یہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پرابلم آپ کی یہ ہے کہ اگر جینون اکنامکس جو اکانومسٹ ہیں, جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ان کی باتوں پہ چلیں گے تو بہت سی پولیٹیکل فیصلے جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. اور جو پولیٹیکل جن کو وہ آپ فائنینس منسٹر بنانا چاہتے ہیں, جو ان کی خواہشات میں شامل ہوگا, اس طرف جانے سے پرہیز کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایک ایسا شخص فائنینس منسٹر ہو, اگر حکومت کا موقع ملتا ہے تو جو ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہو, اور وہ جو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس آپ کو مل رہی ہے اس پہ عمل کرے. مسئلے سب کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہے, اقتصادیات کی تباہی سب کو پتہ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی باندھنے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو بات ہو رہی ہے, جو فیصلہ کیا گیا نگران حکومت کی جانب سے, اس فیصلے پر پوری اسپرٹ کے ساتھ عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے فیصلہ تو صحیح ہے, اچھا ہے, اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ٹیررزم کے سلسلے میں کابل کی حکومت کو زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتی. اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, ضروریات ہیں, تو پاکستان کو خود ہی اپنے اقدامات کرنے پڑیں گے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے. بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانا پڑے گا. اس میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے, دیکھیے اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو ان آتھورائزڈ لوگ ہیں, انڈاکومنٹڈ ہیں, انلیگل ہیں, ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کی پریکٹیکل پرابلمز ہیں. کیا؟ پہلی تو پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ بہت سے افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پچھلے 20-25 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. بہت سو کے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں, اور وہ جینون شناختی کارڈ کے تو بنے بھی ہیں, پاسپورٹ بھی ہیں, اور اپنے کاروبار اور بزنس وغیرہ بھی جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پھیلے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی ایک شہر میں نہیں ہے کہ ایک شہر میں جا کے آپ آپریشن کر کے ان کو پکڑ لیں گے. کہاں کہاں کس کس صوبے میں کس کس شہر میں جا کے آپ آپریشن اس کا کریں گے ان کو قابو پانے کے لیے. اور پھر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چھاپے مارتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, تو اس میں بعض دفعہ آپ کے لیے یہ ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ افغان مہاجر کون سا ہے, لوکل پشتون کون سا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ویسے ہوا میں بات نہیں کہہ رہا. 2017 میں اس قسم کی ایکسرسائز ہوئی ہے. 2017 کے اندر اسی قسم کے چھاپے پولیس نے مارے ہیں, لاہور کے اندر چھاپے مارے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہوا کہ جو ہمارا پاکستانی پشتون ہیں ان کو شکایت پیدا ہوئی, اور جو کے پی کی جو لیڈرشپ تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی, انہوں نے اس پہ ایتھنک پروفائلنگ کی شکایت کی. آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے.